نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم صدیق دیندار کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج اس کی دوسری نشست ہے جس میں ہم صدیق کا شخصی خاکہ بیان کرنے کے بعد آج ہم دوسری نشست میں اس کا جماعتی خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہمیں ان کی محنت کا میدان اور بالخصوص جن علاقوں میں یہ خاص طور پہ ان کی سرگرمیاں جاری ہیں وہاں کے مسلمان ان سے چکنا ہو سکیں اور اپنے عقائد کا تحفظ کر سکیں۔ ان کی سب سے زیادہ محنت کا میدان کورنگی کراچی ہے، جس میں سعید بن وحید بی الیگ جو کہ جمعیت المجاہدین فی سبیل اللہ دیندار انجمن کا جو بانی ہے، اور وہ اس نام پہ صدیق دیندار چند بسیشر کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان کو لوگوں میں مسلسل وہ ٹرانسفر کر رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر ڈال رہا ہے۔ نام بہت اچھا رکھا ہے مجاہدین فی سبیل اللہ کے نام پہ، لیکن اصل ان کا جو مقصد ہے وہ امت مسلمہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کر جو صدیق دیندار کے نام پر اس نے ایک دانے دار مذہب بنایا ہے، اس کے پیچھے لوگوں کو چلانا ہے۔ اور دوسرا ان کا طبقہ جو کہ پاکستان میں دوسری جگہ پر مردان میں ہے، وہ مرکزی انجمن دیندار کے نام پہ وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ اور تیسرا ان کا جو طبقہ ہے، تیسرا ان کا جو گروہ یا تیسری جماعت ان کی، وہ ہندوستان میں حزب اللہ انجمن دیندار کے نام پہ کام کر رہی ہے۔ اور اس میں جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کے جو عقائد و نظریات ہیں، چونکہ قادیانیوں سے مستعار لیے ہوئے ہیں، ان کا مذہب تمام مذاہب کی عبادات کو اور ان کے معاملات اور عقائد کو جمع کر کے بنایا گیا وہ ملغوبہ ہے، جسے ہم نظریہ وحدت ادیان کی ایک کڑی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ نظریہ وحدت ادیان کیا ہے اور یہ لوگ کس طرح مختلف دینوں اور مختلف دھرموں کے لوگوں کو آپس میں جمع کر کے اور ایک ایسی مناظرانہ فضا بناتے ہیں جس سے نسل انسانی میں بجائے امن کے مزید اشتعال جنم لے۔ لیکن سر دست ہم ان کے ان نظریات کی بات کرتے ہیں، ان کے جماعتی تعارف کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت تین حصوں میں تین طریقہ کار سے لوگوں کے ذہنوں میں اپنا زہر ڈال رہی ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا ایک مزاج ہے، یا تو یہ بہت زیادہ گرم طبیعت ہوتا ہے یا نرم طبیعت ہوتا ہے۔ جب اس کی طبیعت میں اشتعال ہو تو یہ جہاد اور جہاد کی باتیں اور اس طرح کی جو ہے وہ سخت باتوں ان کو مزاج یہ پسند کرتا ہے۔ اور دوسرے بعض انسان وہ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ ذکر، مراقبے، تصوف ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ ان کا صدیق دیندار کا ایک یہ اضافی ورژن ہے قادیانی سے، چونکہ مرزا غلام قادیانی کا بے شک یہ مرید تھا اور بشیر الدین محمود کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس نے ایک نئی نبوت کا خود دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانیت نے ہمیشہ جہاد کا انکار کیا۔ مرزا غلام قادیانی جہاد کا بہت بڑا دشمن رہا، لیکن اس کے جو صدیق دیندار کے پیروکار ہیں، انہوں نے جب لوگوں کے ذہنوں کو دیکھا کہ یہ جہاد اور اس طرح کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس شخص نے باقاعدہ اس بات کو اپنے ہتھیار بنایا اور اس کے پیروکاروں نے حزب الجہاد یا جمعیت المجاہدین اور غزوہ ہند کے جو ایک یعنی لفظی خاکے تھے یا قوم کو دیے گئے وہ رنگین غبارے تھے، اس عنوان پر انہوں نے قوم کو دھوکہ دیا کہ ہم مجاہدین ہیں، ہم غزوہ ہند کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو بہرکیف ایک طرز پہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جہادی اور سخت نظریات رکھنے والوں کو حزب المجاہدین فی سبیل اللہ کے نام پہ جو ہے وہ دھوکہ دیا، اور دوسرا وہ طبقہ جو نرم طبیعتوں کا مالک تھا، جو تصوف، صوفیہ، مراقبے اور ان چیزوں کا تھا، ان کو پیری مریدی کی آڑ میں انہوں نے دین حق سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ دونوں اطراف سے دین اسلام پہ حملہ آور طبقہ ہے جسے انجمن دیندار کہا جاتا ہے، اور یہ کراچی اور مردان میں اور پشاور میں اور پنجاب میں مرکزی انجمن دیندار کے نام پہ کام کرتے ہیں۔ ہندوستان میں حزب اللہ انجمن دیندار، کراچی میں جمعیت المجاہدین فی سبیل اللہ انجمن دیندار، اور کے اور پنجاب وغیرہ میں مرکزی انجمن دیندار کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں۔ یہ پورے کا پورا جو دانے دار مذہب ہے جس میں طرح طرح کے مختلف مذاہب کے عقائد و نظریات انہوں نے جمع کیے ہیں، اس کی حقیقت امت مسلمہ بتلائے اور امت مسلمہ نے بتلائی ہے۔ اس پر اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، جنہوں نے بر وقت اس فتنے پہ جو ہے وہ اس کی گرفت کی، بالخصوص حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پہ لکھا اور اس کو احتساب میں بھی شائع کیا گیا۔ لیکن اس وقت جو آپ حضرات کے سامنے
عرض کرنا مقصد ہے کہ اس کے خود اپنے بیٹوں نے، صدیق دیندار کے بیٹوں نے اپنے باپ کے عقائد کو کفریہ مانتے ہوئے رجوع کیا، اور باقاعدہ 29 مئی 2001 کو انہوں نے اسٹینٹ کمشنر مردان کے پاس حاضر ہو کر مسلمانوں کو یقین دہانی کروائی اور اپنے عقائد پر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے وہ عقائد نہیں ہیں جو ہمارے باپ کے تھے، اور اس پر ان کا ایک معاہدہ ہوا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو اسٹینٹ کمشنر مردان کے سامنے ہوا، اور اس معاہدے کے اندر جو انہوں نے تحریر کی اور عقائد لکھے اور صدیق چند کے عقائد و نظریات سے جس طرح اعلان برات کیا، تو گویا کہ انہوں نے بھی مانا، اس کی نسل نے بھی، صدیق چند کے بیٹوں نے بھی، کہ ہمارا باپ جو تھا وہ کافر اور بے دین تھا۔ ابھی ہم آپ کو یہ اس معاہدے کے مندرجات سناتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں آئے۔ یہ انہوں نے خود لکھا، یہ صاحبزادہ سید ضیاء الحسن، یہ سید بھی خود ہی بنے ہیں، چونکہ اس کے باپ نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کی اولاد کو آٹومیٹک انہوں نے سید بنا دیا، اور بر صغیر پاک و ہند میں سب سے آسان سید بننا ہوتا ہے۔ ہم صاحبزادہ سید ضیاء الحسن، سید محمود الحسن عرف باچا، بما اہل خانہ معتقدین اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو کہ عامت المسلمین کے ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں ہی رب ذوالجلال والاکرام نے تا قیامت خاتم النبیین کے منصب پر فائز فرمایا، کو مانتے ہیں۔ آپ کے بعد مدعی نبوت کو کافر، کاذب، دجال، ملعون اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، اگرچہ وہ مدعی نبوت ہمارے والد صدیق حسن دیندار چند بسیور ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں۔ ہم قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف کرنے والے اور تمام ادیان باطلہ جو اسلام سے متصادم ہیں، مثلاً قادیانی، مرزائی، لاہوری، منکرین حدیث، بہائی، ذکری وغیرہ، ان سب کو خارج اسلام سمجھتے ہیں۔ نیز جو شخص کسی بھی متنبی کو مسلمان، اور متنبی بمعنی نبوت کا مدعی کو مسلمان اور مصلح سمجھتا ہو، وہ بھی کافر اور خارج از اسلام ہے۔ ہمارے والد سید صدیق حسین المعروف صدیق دیندار چند بسیور کی وفات کے بعد ان کی تصانیف، مثلاً خادم خاتم النبیین، دعوت اللہ اور مہر نبوت وغیرہ میں جو کفریہ کلمات موجود ہیں اور جن کی بنا پر مقتدر علماء کرام نے ان کی تکفیر کا فتویٰ صادر کیا ہے، ہم ان کے تمام کفریہ کلمات و عقائد سے مکمل طور پر برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم متحدہ اسلامی کونسل کے قابل قدر قائدین، مردان کی انتظامیہ اور علماء کرام کے بے حد ممنون ہیں کہ انہوں نے اس مسئلہ کو حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آگے انہوں نے دستخط کیے، اس کے جو 6-7 بیٹے ہیں انہوں نے سید محمود الحسن اور باچا، ڈاکٹر محمد فاروق، سید ضیاء الحسن، حافظ حسین احمد، اس طرح یہ جاوید باچا، خالد محمود ایڈوکیٹ وغیرہ، تو وہاں کے مقامی علماء، اور پھر نیچے اسٹینٹ کمشنر جو مہتاب خان ہے غالباً، اس کی بھی نیچے مہر لگی ہے کہ اس شخص نے باقاعدہ اپنے دفتر میں ان سے یہ تحریری معاہدہ لیا کہ تم اپنے باپ کے عقائد کو واضح کرو، اور انہوں نے وہاں پر اپنے باپ کے کفریہ ہونے کا اقرار کیا اور باقاعدہ ان عقائد سے اعلان برات کیا۔ اب یہ تحریر ہمیں ہمارے مردان کے دوست مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتہم کی وساطت سے ملی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین یہ کتاب بھی مفتی محمد ندیم صاحب کے پاس مردان میں موجود ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے وہ عقائد ہیں، یہ وہ صدیق ہے جس کی اولاد نے اپنے باپ کو باقاعدہ کافر کہہ کر اس سے اعلان برات کیا۔ اب ان کا یہ اعلان برات کرنا یہ حقیقت پر مبنی تھا یا تقیہ پر مبنی ہے؟ اس کی 2001 کے معاہدے کے بعد 2009 سے انہوں نے پھر وہاں پر اپنی دوبارہ مشنری اپنا وہ نظم پھر ترتیب دے لیا ہے، اور دوبارہ سے امت کے عقائد پر حملہ آور ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے جس طرح فتنہ قادیانیت کے بارے میں حساس ہیں اور فتنہ قادیانیت سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی چوکیداری کرتے ہوئے کسی بھی چور اور ڈاکو سے غافل نہیں رہنا۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہو، ہم نے اس سے محمد عربی کے منصب کا بھرپور دفاع کرنا ہے اور امت کے عقائد کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ صدیق دیندار، یہ اس کا جو دانے دار مذہب ہے، یہ قادیانیت کا ہی اگلا ورژن ہے، بلکہ ان سے بھی بعض خباستوں میں قادیانیوں کے لیے کوئی جتنی بھی یعنی ان میں مذہب میں قباحتیں اور خباستیں پائی جاتی ہیں، اس صدیق چند دیندار میں
اس سے کئی گنا بڑھ کر خباستیں موجود ہیں جن کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔ تو آج ان کا جماعتی تعارف تھا کہ یہ 3 جماعتوں کی شکل میں ہندوستان پاکستان میں کام کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں بھی، سعودی عرب کے اندر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کو صدیق دیندار کے نام پہ یا دیندار انجمن کے نام پہ جتنے بھی اچھے اخلاق سے اور جتنی بھی تہذیب سے آپ کو دعوت دیں، آپ فوراً چکنے ہو جائیں کہ یہ وہ شخص ہیں جو تمہیں تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کر ایک ایسے جو یعنی شخص کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں جس کے کئی دعوے ہیں، اور جو کبھی ہندوؤں کا اوتار بنتا ہے، مسلمانوں میں نبوت کا مدعی ہے، شیعوں میں مہدویت کا مدعی ہے، اور سکھوں میں کسی گرو ہونے کا مدعی ہے۔ تو گویا کہ وہ ملغوبہ بین المذاہب ہے، ملغوبۃ المذاہب جو نظریات رکھنے والا شخص ہے، اور اسلام سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بقیہ وحدت نظریہ، وحدت ادیان، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور اس پر کس طرح برصغیر پاک و ہند میں محنتیں ہو رہی ہیں، اور کون کون سے وہ یعنی ہرکارے اور سہولت کار ہیں جو اس کفریہ نظریے کو امت مسلمہ میں تقسیم کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اگلے نشست میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔